الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین الی آخر السورہ۔ معزز سامعین کرام، 30ویں پارے کی تقریباً یہ چھٹی صورت ہے۔ وہ جن 8 یا 9 صورتوں کے بارے میں شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جن میں بعث بعد الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، احوال آخرت، احوال قیامت اور اسی طرح دیگر اخروی مضامین کو کوٹ کوٹ کر بیان کیا گیا ہے، اور دلائل سے، عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ صورت جس کی چند آیتوں کی تلاوت آپ کی خدمت میں بھی کرنے کی سعادت ملی ہے، سورہ مطففین ہے۔ یہاں پر اور دیگر مصحف شریف جتنے بھی ہیں سب میں لکھا رہتا ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ مکی ہونے کے دلائل بھی اس میں موجود ہیں، مدنی ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ اس کو مکی یہاں پر قرار دیا ہے، اور ہمارے جو مصحف شریف ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان میں سب میں اس کو مکی لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کی تقریباً 8 آیتیں مدنی ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں، کچھ مسائل پر جو عقلوں پر لوگوں کی پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہٹا کر کچھ مسائل کا انکشاف کیا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ حقائق ہیں جن کی روشنی میں بہت سارے فروعی مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم فرما دیا تو مدینے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے۔ وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کا ماحول ایسا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ وہاں کے لوگ ناپ تول میں بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل فرما دی جس میں ناپ تول میں کمی کرنے پر سخت وعید ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ مدینے کے جب اپنی طرف سے کوئی چیز دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، اور جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ مل جائے کسی طریقے سے، اسی کو کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، اور اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مطففین ان کو کہا گیا ہے۔ تو تطففا یا تطففو یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اسی سے بنا ہے یہ مطفف، اور پھر اسی کی جمع اور پلورل ہے مطففین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت فرمائی، اور یہ کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ بہت سارے مواقع ہیں کلام پاک میں ایسے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی ہلاکت کا اعلان کیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے اور اس کے معنی پر جب نظر پڑتی ہے اور سامنے آتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، اتنا خطرناک یہ لفظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی دھمکی ہے۔ اس کے بعد بھی بیان کردہ احکامات پر اگر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کرنے کو تیار ہے، نعوذ باللہ۔ اور بھلا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ تو جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یا لفظ انا کے ذریعے سے بیان کیے ہیں، جیسے ان میں تاکید ہوتی ہے، اسی طرح کچھ احکامات ہیں جن کو اور کچھ اوامر ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، ان کو ویل کے لفظ سے جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر بہت خطرناک اور بہت زیادہ شدید وعید آئی ہے۔ تو اہل مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی فراق میں تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، تو کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو اپنے اکابر سے چلی آتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سب نے ناپ تول میں کمی کرنا بالکل بند کر دیا، اور آج تک یہ جو 1446 ہجری چل رہا ہے، آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، پھر ہجرت کے وہ سال جو 10 سال مدینے میں گزرے وہ کمپلیٹ ہوئے، پھر آج تک کا جو عرصہ ہے 1400 سال سے زائد جو عرصہ ہو چکا، آج تک بھی اہل مدینہ کی ایمانداری معروف اور مشہور ہے۔ انہوں نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا، اور خاص انہی کے لیے نازل ہوئی تھی، اور پھر ان کے توسط سے پوری امت کو یہ حکم پہنچانا تھا، تو انہوں نے اس کو ایسا مضبوطی سے پکڑا، ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ آج تک ایک بھی مثال نہیں ملتی، سنگل مثال، سنگل ایگزامپل، ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مدینے کے باشندے نے کسی سے لین دین میں کوئی کوتاہی کی ہو، کمی زیادتی کی ہو۔ تو چنانچہ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کون ہیں وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ کیسے کمی بیشی کرتے تھے وہ؟ اس کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، پہلا کام تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب کسی سے لیتے تھے، لوگوں سے وصول کرتے تھے، یستوفون، پورا پورا حاصل کرتے تھے، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ زیادہ لے لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کیل کر کے کسی کو کچھ دیا کرتے تھے، اور یا وزن کر کے کانٹے سے کسی کو کچھ دیا کرتے تھے تو کانٹا مار دیا کرتے تھے، یخسرون، کمی کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ کیمرہ لگا لیجئے، آپ پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ کب انہوں نے 100 گرام کم کر دیا۔ یا پھر ایسی ٹیکنالوجی کچھ کانٹے میں اب آنے لگی ہیں، اور وہ جو باٹ والے کانٹے ہوتے تھے، وہ جو کے جی کے باٹ ادھر رکھتے تھے، ان میں بھی نیچے کچھ نہ کچھ لگا لیا کرتے تھے۔ تو ایسے مارکیٹ میں دھوکہ دھڑی کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اب جس نے حرمت کو حرمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑا، اس نے کبھی چھیڑا نہیں پھر، اور جس نے اس کو پکڑ لیا شیطان کے تسلط کی وجہ سے، اس نے پھر اس کو کبھی چھوڑا نہیں۔ تو ایسا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور شریعت اس میں بہت سینسٹیو نظر آتی ہے، بہت حساس نظر آتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موطأ امام مالک میں بسند حضرت عبداللہ بن عباس مروی ہے۔ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ناپ تول میں، ناپ کر دی جانے والی چیزوں میں یا وزن کر کے دی جانے والی چیزوں میں ہی کمی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا تھا، اس میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ مطففین کے زمرے میں انسان آتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی بھی کام اگر حقوق العباد میں بندوں کا ایسا تھا کہ اس کو اتنا کرنا تھا لیکن اتنا کیا، 100% کرنا تھا 90% کیا، تو وہ بھی کمی زیادتی کرنے والوں کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر بھی حرمت کا حکم عائد ہوتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت موطأ امام مالک میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی نماز ادا فرما رہے تھے، بڑی جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، سجدے بھی زیادہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تھے، رکوع میں بھی زیادہ اطمینان سے نہیں ٹھہر رہے تھے، اسی طرح قیام وغیرہ بھی زیادہ اطمینان کے ساتھ ان کا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، لقد تطففت، تو نے تو اپنی نماز میں کمی زیادتی کر دی، یعنی کہ اسی زمرے میں ویل للمطففین، اسی ہلاکت کے زمرے میں انہوں نے ان کو بتلایا۔ اب آگے جس کتاب میں یہ روایت ہے وہ ہے موطأ امام مالک۔ تو موطأ امام مالک میں جب یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے ہے، تو بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ کہ حضرت عمر کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ابھی آفس میں گئے، آفس والے سیلری دیتے ہیں 1,00,000 کس کام کی؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی، بیچ میں 1 گھنٹے کا لنچ بریک ہے، تو 7 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہی کرنا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اگر اس میں اپنی چال بازی سے آنا کانی کر کے ٹائمنگ کو بڑھایا یا گھٹایا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے کام کو امانت داری کے ساتھ ادا نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایک مزدور کو اجرت پر رکھا، اب دونوں کے لیے حکم ہے، مزدور اگر جتنے پیسوں میں جتنا کام اس کے سپرد کیا گیا نہیں کر رہا ہے، اب ہوتے ہیں بہت سے مزدور بھی ہوتے ہیں اور مستری بھی ہوتے ہیں، اب مالک آتا ہے تو فل اسپیڈ سے کام کرتے ہیں، اور جب مالک چلا جاتا ہے تو ایک اینٹ رکھتے ہیں اور اسی پر پھونک مارتے رہتے ہیں، کبھی ادھر اور اسی کو سیٹ کرتے رہتے ہیں اور 15-20 منٹ اسی میں گزار دیتے ہیں۔ تو مالک کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جتنے پیسوں میں طے کیا تھا اتنے پیسے اس کو دینا واجب ہے، اگر اتنے پیسے نہیں دیے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ اور کام کرنے والے کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر جتنے گھنٹے کام کرنے کے لیے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے اس میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر کسی قسم کی آنا کانی ہوئی ہے، بیڑی سگریٹ پینے کے بہانے سے اس میں 20 اور 30 منٹ کا گیپ چپ کے مارا ہے دیوار کے پیچھے چھپ کر، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، کسی کا وہ ٹھیکے پر ہو، کسی کا وہ مزدوری پر ہو، کسی کا پر ڈے ہو، کسی کا منتھلی ہو، کسی کا ایئرلی ہو، جتنا بھی کام آپ کو ملا اور آپ نے وہ نہیں کیا، اور کمپنی کو یا باس کو یا مالک کو احساس نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کمی زیادتی کرنے والوں کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ڈیوٹی کرنے والے، ان میں کوتاہی کرنے والے، اسی طرح مزدوری کرنے والے اس میں کوتاہی کرنے والے، یا مزدور کو مزدوری پر بلا کر اس کو کم اجرت دینے والے، تمام کے تمام معاملات جتنے بھی دنیاوی اس سے ریلیٹڈ ہیں سب اسی زمرے میں آتے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ثابت ہے۔ آگے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اصل میں مدینے میں 2 ہی طریقے سے لین دین ہوا کرتا تھا۔ ایک تو بڑا برتن ہوا کرتا تھا جس کو کیل کہتے تھے، اس میں تقریباً 1.25 کلو یا 2.25 کلو ہر جگہ کا الگ الگ تھا، اتنا اس میں گندم آتا تھا، تو اس سے کیل کر کے دے دیا کرتے تھے، پھر جب واپس لینا ہوا تھا تو پھر اسی سے لے لیا کرتے تھے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، اور یا پھر وزن کر کے دینے کا رواج تھا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں طریقے اگر کسی جگہ رائج ہیں تو یہ دونوں طریقے تو کمی زیادتی میں آتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی سے بغیر ان دونوں کے معاملہ کرتا ہے، کوئی چیز ہے جو کاؤنٹ کر کے بیچی جاتی ہے، جیسے انڈے ہیں پیس کے حساب سے آتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے جو عدد کے حساب سے آتی ہے، نہ تو وہ کیل کر کے دی جاتی ہے نہ وہ تول کر دی جاتی ہے، جیسے کپڑا ہے، اور اسی طرح بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو وزن کر کے نہیں دی جاتی، تو ان تمام میں بھی دھوکہ دڑی کرنا یہ بھی مطففین کے زمرے میں داخل ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کامن حکم ہے، ان کو دھمکانے ڈرانے کے بعد ان کو ہلاکت میں، اور ہلاکت جہنم کی، آخرت کی، قیامت کی، ہولناکیاں جتنی بھی ہیں سب سے ڈرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایک ایسے دن میں جس دن میں یہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، دونوں جہاں کے پالن ہار کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو نہیں پتہ؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہولناکی کے ساتھ ساتھ، ہلاکت کے ساتھ ساتھ اس کو ذکر فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس کے بارے میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، کہ تمام آوازیں رحمان کے سامنے مدھم پڑی ہوں گی، اور فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، کوئی آواز وہاں کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور ایک انصاف کرنے والا ہوگا، اور تمام کے تمام گردن جھکائے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ جنتی ہو چاہے وہ دوزخی ہوں، انبیاء کرام بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، سب موجود ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دن کا خوف نہیں کھاتے؟ تمہیں نہیں ڈر لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ تو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے
بیٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو غیر قابل الذکر ہے، یا باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کسی کو شیطان بہکا دیتا ہے اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا، وہ گھر میں انٹری بند کر دیتا ہے کہ بیٹوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس عمر میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور بیٹوں کو پتہ چل گیا، میں بیٹوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بیٹا سوچتا ہے گھر میں میری جوان بہنیں ہیں، امی ہیں، میرے بھائی ہیں، ابو ہیں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو بہت دنوں تک اپنے اپنے من میں گھٹتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ زخم دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو 1000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان دونوں جہاں کے پالنہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، بے بس کھڑے ہوں گے، کوئی وہاں پر نہ کسی کی سفارش کام آتی، نہ وہاں پر کسی کا کوئی پیسہ کام آتا، صرف اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ اب جو ایمان والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا تھے، وہ تو مان گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو نہیں ماننا ہوتا۔ سب کو پتہ ہے یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، ہاں ٹھیک ہے غلط تو ہے لیکن کرنا وہی ہے، کرنا وہی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز میں کامیابی ہے، مؤذن صبح فجر میں پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہاں بہتر ہے، آتے کیوں نہیں؟ بس نہیں آتے، نہیں آنا۔ ظہر عصر مغرب عشاء پابندی فجر غائب، مؤذن غلط کہتا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی نہیں کیا وہ؟ جی منادی ہے، پھر آتے کیوں نہیں؟ بس نہیں آتے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انحراف کرنے والوں کو کفر کے زمرے میں داخل کیا۔ کتنی خطرناک بات! اندازہ لگائیے کہ اگر صریح حکم کے آ جانے کے بعد کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا اور خفیف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ حکم تو بس ایسے ہی ہے، غلط ہے، یا کچھ غریب لوگوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تمام کو اسلام سے نکال کر کفر کے زمرے میں کھڑا لا کے کر دیا۔ اسی کو کہا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو فاجر اور فاسق لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال جانتے ہو کہاں ہیں؟ سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ پتہ بھی ہے کچھ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی مہر لگی ہوئی کتاب ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے اعمال، جتنی کرتوتیں انہوں نے کر رکھی ہیں وہ سب محفوظ ہیں اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہیں، نہ تو ان میں کوئی بڑھت ہونے والی ہے اور نہ کوئی گھٹت ہونے والی ہے، سب ایز اٹ از اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود پائیں گے۔ آگے ایک آیت اور آ رہی ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو سجین ہیں یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، 7 زمینوں کے نیچے فجار، فساق اور کفار کی جو ارواح ہیں، مرنے کے بعد جو ان کی روحیں نکلتی ہیں، ان کا جو مستقر ہے جہاں پر وہ ٹھہرتی ہیں وہ سجین ہے، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس کے برخلاف مومن لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، ان کے فرما بردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے، ان کی ارواح کہاں ہیں؟ ان کی ارواح جو ہے وہ علیین میں ہیں، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک مستقر ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت کرنے والوں کے درجات کو یوں بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کو ایسے پست کرتا چلا جاتا ہے زمین کی طرف۔ اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے، ایک پوائنٹ بھی یہاں سے نکلتا ہے، زمین کے اندر کیوں ہے ان کی ارواح، کافروں کی، فساق کی، فجار کی؟ اس لیے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے سے جہنم کو رکھا ہے۔ جہنم زمین کے نیچے ہے، آسمان میں نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور جنت آسمان کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ قیامت کے دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا اور سب اس کو دیکھیں گے۔ تو کہاں سے کھینچ کر لایا جائے گا؟
کہاں ہوگی جہنم؟ اشکال آتا ہے دماغ میں، کلام پاک میں یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا یا جہنم جہنمیوں کو دور سے ہی نظر آنے لگے گی، حساب و کتاب تو اسی دھرتی پر ہونا ہے، مطلب اس کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ چٹیل میدان بنائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو کہاں سے لایا جائے گا گھسیٹ کر جہنم کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی زمین سے، زمین کے نیچے ہی ہے جہنم۔ اور پھر روز محشر تمام ستاروں کو، جو اذا الشمس کورت میں آئی تفصیل، اذا السماء انفطرت میں آئی تفصیل، اسی طرح چاند کو، سورج کو، سب کو توڑ کر اس کو اور بھڑکانے کے لیے جہنم میں ڈال دی جائیں گی سب چیزیں، وہ اور بھڑک جائے گی، جب وہ مکمل بھڑک جائے گی پھر اس کو جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا۔ تو اس لیے فساق اور فجار اور جو کافر لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا منہ چراتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی ارواح کا مستقر وہ نیچے ہے، اور جو اعلیٰ علیین میں مستقر ہے وہ نیک لوگوں کی ارواح کا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور یہ جو آج جھٹلا رہے ہیں، جھٹلاتے رہیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، جیسا کہ سورہ عبس وتولى میں اسی مہینے کی تفسیر میں آیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، بچوں سے بھی بھاگے گا، ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وہ کافروں ہی کے بارے میں ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اور یہ بھاگیں گے کیوں؟ پریشان کیوں ہوں گے؟ کیوں اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں گے؟ یکذبون بیوم الدین، یہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ذرا بھی کامن سینس ہے، ذرا بھی عقل ہے، دماغ کے تار اگر اپنی جگہ فٹ ہے، ہٹے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ کافر اور فاسق اور مؤمن اور مسلم کا مدعا نہیں ہے۔ ذرا سی بھی عقل اگر ہے تو ہر انسان کو ماننا چاہیے کہ ہاں قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اور ہر تہذیب میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں قیامت کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں پنرجنم، دوبارہ زندہ ہوں گے، تیسری بار زندہ ہوں گے، چوتھی بار زندہ ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا انسان بن کر جنم لیں گے، برے عمل کیے ہوں گے تو کتا بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے، گدھا بن جائیں گے، گھوڑا بن جائیں گے، پرندے بن جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور ہر قوم میں ہے، تو اگر کسی کے درمیان یہ تصور نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ کے تار ہٹے ہوئے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وما یکذب بہ، بدلے کے دن کا تو انکار وہی کرتا ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو اور بہت بڑا گنہگار ہو، گنہگاروں کا سردار ہو، وہی جھٹلا سکتا ہے۔ نارمل عقل رکھنے والا انسان بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور یہ کیوں گھبرائیں گے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اللہ کے رسول ان کے سامنے، میرے پیغمبر ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، من گھڑت، اچھے مہذب اور پیور ورڈز کے ساتھ ان کو مزین کر کے اب ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے بولتے تھے کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کو کوئی بک مل گئی ہے، وہ ان کو ہاتھ لگ گئی اور اس میں سے پڑھ پڑھ کے تھوڑا اپنی طرف سے تڑکا لگا کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہمیں نہیں پتہ، نعوذ باللہ، ایسے بولتے تھے۔ تو ایسے بولنے کی سزا ہے جو اتنے پریشان ہوں گے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ ہمارا انکار کرنا، روز محشر کو جھٹلانا، نبی کو جھٹلانا، قرآن کی تعلیمات کو جھٹلانا تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو، نہیں، تمہاری ایسی ایسی حرکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب خود تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران اسی سے رین بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں زنگ لگ جانا۔ اب جب زنگ لگتا ہے کسی چیز پر تو اس کو بالکل کھا کر ایک دم بیکار کر دیتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے اور وہ دھات جتنی چیزوں پر بھی زنگ لگتا ہے ان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے، جیسے لکڑی کو دیمک لگتی ہے اسی طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس کو اندر اندر سے کھا کر بالکل ایک دم کمزور بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل گمراہیت میں، ضلالت میں اور گناہ کے کام کو انجام دے دے کر اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب ہدایت ان میں آنی ہی نہیں ہے،
اب ایک اور وارننگ دیتے ہیں، کلا سنو، یہیں پر تمہاری سزا کم نہیں ہو جاتی، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، ان کو ان کے رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ علماء میں مختلف فی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ان آنکھوں سے براہ راست دیکھیں گے یا نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، براہ راست ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اس کے انوار و برکات کا معائنہ اور مشاہدہ ہوگا اور اس کی عنایات کا مشاہدہ ہوگا۔ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہی آنکھوں سے ہوگا، اور بہت ساری حدیثیں ان کے پاس ہیں، تو اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب کافروں کو روکا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مومنوں کو دیدار سے روکا نہیں جائے گا۔ اور اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، کفار کے دل میں بھی ہے، وہ بھگوان کہتے ہیں، ان کے دل میں بھی ہے، کوئی گاڈ بولتا ہے، مسلمان اللہ بولتے ہیں، خدا بولتے ہیں، تو ہر ایک کے دل میں اس کو پانے کا طریقہ کسی کا صحیح ہو گیا اور کسی کا غلط ہو گیا۔ اور استدلال انہوں نے اسی آیت سے کیا ہے کہ اگر کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے حقیقی معبود سے محبت نہیں ہوتی، تو پھر ان کو یہ دھمکی کیوں دی جاتی کہ تم کو تمہارے رب کی ملاقات سے روک دیا جائے گا؟ محبت ہے تبھی تو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ایک آدمی ہے، کبھی روزہ نہیں رکھتا، دن میں کھاتا ہے پیتا ہے مستی سے، تو اگر اس کے امی ابو اس کو دھمکی دیں کہ دیکھنا افطار میں تجھے کھجور نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گا، شکنجی نہیں ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ تو مسکرائے گا، نہیں ملے تو نہ ملے، میں تو چھکا ہوا ہوں۔ تو صرف وہی ٹینشن میں آئے گا جو پورے دن سے بھوکا ہے، اسی کو افطار کا شوق ہوتا ہے اور اسی کو کھانا کھانے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ایک مخلوق میں سے ہر ایک انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کسی نہ کسی طریقے پر ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ، یعنی کہ قیامت کا دن دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس دن جب سب کی آنکھیں کھلیں گی، پھر انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاتا، ہے کاش میں اپنے حساب و کتاب کو دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ وہ جیسا کہ تبارک الذی کے بارے میں تفصیل ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب کو بلائے گا، سب کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا رزلٹ دیکھ لیجئے کتنا اچھا ہے، 90+ ہے میرا رزلٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاس کر دیا، مجھے معاف کر دیا۔ اور جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، کاش میں اس کو دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا، کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں مٹی ہو جاتا جیسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی بنا دیا۔ تو وہ ایسے تمنا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو چانس دیا تھا، اس چانس میں اور اس وقت میں اور اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اسلام کی، مومنوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تکذیب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خیر، تفصیل بہت لمبی ہے، صورت بھی بہت لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں 2 پارٹ میں کر لیتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے جو سورہ مطففین سے سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، سمپل ایک حکم دیا، اور یہ کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی انسان اس کو نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ نہیں کرتا، سستی میں نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، گنہگار ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو اس کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اس حکم کو اپنے دماغ سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اٹس نتھنگ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر شریعت کے احکام کو ہلکا سمجھنا اس کے اسٹائل سے ہو، زبان سے انکار نہیں کرتا، کہتا بھی نماز پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں پڑھتے، بس یہ ہے کہ بس یہ ہے، وہ ایسے بہانے ملاتا ہے، تو فاسق تو ہے لیکن کافر نہیں۔ لیکن اگر زبان سے بھی شریعت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی تحقیر کر دے، استہزاء کر دے، تو اسی وقت اسلام کے زمرے سے باہر نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کچھ چیزوں سے، یہ نہیں کرنے۔ اب اگر کوئی انسان نہیں کرتا اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے حکم پر نہیں چلتا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے نہیں رکتا، تو اب اس آیات کی جو ترتیب ہے ان کے اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو کسی گناہ میں برابر کا شریک ہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اس گناہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایمان جانے کا اور سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ اس سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکا، روکنے کے بعد جو نہیں مانے ان لوگوں کو کفر کے زمرے میں لا کر کھڑا کیا۔ یہ آیات میں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لیتے وقت تو زیادہ لیتے ہیں، دیتے وقت کم دیتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے۔ فاسق و فاجر کا ذکر فوراً شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ اگر کوئی حکم صراحت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اگر کرنے کا ہے تو اس کو کرتے رہیے، اور اگر اس سے بچنا ہے تو اس سے بچتے رہیے۔ ادروائز اگر غفلت میں یوں ہی زندگی گناہ کبیرہ میں گزرتی گئی تو اندیشہ ہے کہ شیطان اس انسان کو ایسی گمراہی میں دھکیلتا چلا جاتا ہے کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے اس سے ایمان کی دولت چھن جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ، سب کو اپنا محاسبہ خود سے کرنا ہے۔ وہ جیسے ایک شاعر نے بڑے دکھ اور بڑے فکر کے ساتھ کہا ہے کہ کتنے ہیں خوش نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کتنے ہیں خوش نصیب، یعنی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے ہیں خوش نصیب تجھے مانتے ہیں رب، کتنے ہیں بد نصیب تیری مانتے نہیں۔ رب مانتے ہیں اسی کو، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنے کی بات آئے، فجر میں نہیں آنا، مجھے آنکھ نہیں کھلتی، زور میں کیوں نہیں آئے، وہ آفس کا ٹائم تھوڑا سا رونگ پڑ رہا ہے، عصر میں کیوں نہیں آئے، وہ عصر میں ہمارا ظہر والا لنچ ہوتا ہے، مغرب سر وہ چھٹی میں اس میں گزر جاتی ہے ڈیوٹی میں، اور عشاء میں تو راستہ وہ کبھی ٹریفک ہو جاتا ہے، کبھی کچھ چھٹی۔ رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، تو ایسے شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وقت نہیں۔ تو جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آپ بیٹھیں گے، اپنا محاسبہ خود کریں گے، تب یہ بات آپ کے سامنے نکل کر سامنے آئے گی کہ جب بھی لے کر حساب بیٹھیں گے، نیکیاں کم رہیں گی گناہوں سے۔ اگر انسان ایمانداری سے سوچے ایک منٹ بیٹھ کر کہ کتنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصول رات دن ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ایک بھی نعمت کے شکر ادا کرنے کے ہم اہل نہیں، وہ تو اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے 5 وقت اپنی دربار میں سجدہ کرے کہ اس کے بعد ہماری چھٹی کر دی، جاؤ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، اور جیسے سورہ جمعہ میں کہا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ ہفتہ جمعے کا دن عید ہے پورے ہفتے کی، لیکن اس عید کو پورے دن نہیں کہا کہ تم اس میں مشغول رہو، تم غربا کو صدقہ بانٹتے رہو، کام کاج پر نہ جاؤ، نہیں، بس میرا حکم مان لیا، مجھے یہی دیکھنا تھا کہ سر جھکا دیا یا نہیں، جھکا دیا تو ٹھیک ہے، پھر اپنے کام پر نکل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آفس میں، شاپ میں، دکان میں، مکان میں، جس میں بھی تمہارے لیے رزق رکھا ہے، تلاش کرو، نکالو اس کو، وہاں سے کماؤ، کھاؤ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم سجدے میں پڑ رہے ہیں؟ تو رہبانیت ہے، رہبانیت کا کوئی اسلام میں تصور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان پسند نہیں جو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ وہ انسان پسند ہے جو سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرنے آتا ہے، پھر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، پھر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کو راضی کرتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کو جو بھی ان کی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، پھر ان غربا کو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ان کی کفالت کرتا ہے، پھر اپنے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، جو اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ اور اخراجات مکمل کر سکیں، ان کا خیال، یہ انسان پسند ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے بھی حکم ہم کو سننے کو مل گئے، بس کوشش، ارادہ اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آج یہ حکم سن لیا،
آج سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام منہیات ختم کرنے کا حکم مل گیا، تو آج سے ہی وہ کام شروع، اب کبھی ہماری آنکھ بند ہونے تک وہ کام بند انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تو جیسا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی شکلیں آئیں، پھر اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی اور چیزیں نکلتی ہیں، دھوکہ دینے کی، گڑبڑی کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی، بزنس میں گھوٹالے کرنے کی، تو تمام چیزیں وہ آج سے ہی ترک ہو جانی چاہیے۔ اس کا نام اطاعت ہے۔ کتنے ہیں خوش نصیب تجھے مانتے ہیں رب، کتنے ہیں بد نصیب تجھے مانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام منہیات سے ہمیں باز رہنے کی پکی سچی توبہ کر کے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو آپ کے راستے میں آپ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔ مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو زندہ اور جاوید رکھنے والے بنا۔ مولا کریم بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما، پکی سچی توبہ کر کے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ایسے کاموں کی ہدایت عطا فرما جن سے آپ راضی ہوں، اور ایسے کاموں سے ہمیں دور رکھ جن سے آپ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہو۔ مولا کریم مرنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ، تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں، سبوں کی بیماریوں کو دور فرما، سبوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں نیک صالح اولاد پیدا فرما، جن کے یہاں اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں سے جو بھی آپ کا محبوب اور پیارا بندہ ہو، جس کی آمین آپ کو قبول ہو، مولا کریم اس پیارے اور نیک بندے کی بدولت ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔